لیکن ان احمدیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اب بھی مجھ سے ملتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس نفرت کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ آپ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ عرض کیا کہ ہم تو صبح و مساء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جواب دیا کہ نہیں، آپ ہمارے خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ یہ الزام بھی سراسر بے بنیاد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بڑے دھوکہ کی بات ہے یہ ہے، یعنی یہ ازالہ عام سے یہ میں نے لیا ہے، بڑے دھوکہ کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں اور ان دونوں مفہوموں میں فرق کرنا نہیں جانتے، بلکہ ایسی ہر ایک بات جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہو اور اپنے محل پر چسپاں ہو، محض اس کی کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حق کوئی کے لازم حال ہوا کرتی ہے، دشنام دہی تصور کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دشنام اور سب اور شتم فقط اسی مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے، اور اگر ہر ایک سخت اور آزار دہ تقریر کو محض باوجہ اس کی مرارت اور تلخی اور ایذا رسانی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں، تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قرآن گالیوں سے پر ہے۔ کیونکہ جو کچھ بتوں کی ذلت اور بت پرستوں کی حقارت اور ان کے بارے میں لعنت ملامت کے سخت الفاظ قرآن شریف میں استعمال کیے گئے ہیں، ہرگز ایسے نہیں کہ جن کے سننے سے بت پرستوں کے دل خوش ہوئے ہوں، بلکہ بلا شبہ ان الفاظ نے ان کے غصہ کی حالت کی بہت تحریک کی ہوگی۔ مثلا تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہے، اور کفار کو شر البریہ کہا گیا اور رذیل اور پلید مخلوقات سے بدتر وغیرہ کہا گیا۔ لیکن ہمارا کہنا تو صرف یہ ہے، ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، ہمارا کہنا تو صرف وہی ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح الزمان کو دی ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں براہین قاطعہ سے نوازا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت خلیفہ ثانی اپنے دعوی مسلم موعود میں حق پر نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ذکی غلام مسیح الزمان اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑا ہو گیا ہے، تو خلافت خامسہ کا اب قطعاً کوئی جواز نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر آسمانی خلیفہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر زمینی خلیفے اپنی وقت کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ آسمانی خلیفہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فرماتا ہے، اور یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ اس خدائے قدیر کے انتخاب کے سامنے انسانوں کے انتخاب کی ایک رتی بھر کی بھی حیثیت رہی۔ اب ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ دشنام ترازی نہیں بلکہ حق کا عین محل پر اظہار ہے۔ چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں، اب تو ہیں اے دل کے اندھو دیں کے گنگانے کے دن۔